ایک ایسی قوم جس نے اپنی طاقت سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ارے یہ کون سی مصیبت ہے؟ جب طوفان نوح کا پانی زمین سے اتر گیا تب دنیا ایک بار پھر نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگی، اور اسی دور میں جنم ہوئی ایک ایسی قوم کی جس نے اپنی طاقت، اپنے قد اور اپنی حیرت انگیز قابلیت سے پوری انسانیت کو حیران کر دیا۔ یہ بات ہے قریب 3000 سے 4000 سال پہلے کی، جب دھرتی پر سب کچھ پھر سے آباد ہو رہا تھا، اور اسی نئی شروعات کے بیچ ابھر کر سامنے آئی قوم عہد، ایک ایسی قوم جن کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ کہا جاتا ہے ان کے قد سے بادل بھی چھپ جاتے تھے اور ہوائیں بھی ان کی موجودگی سے اپنا رخ بدل لیتی تھیں۔ روایتوں کے مطابق یہ لوگ عرب کے دکشنی علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اونچی مضبوطی سے بنی عمارتیں کھڑی کر دی تھیں۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، ایک ایسا شہر جس کی بلند عمارتوں کو دیکھ کر آج کے انسان بھی دنگ رہ جائیں۔ اللہ نے قوم عاد کو ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں، اپجاؤ زمینیں، میٹھا پانی، بڑے بڑے باغات اور ایسی تندرستیاں جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب طاقت کے ساتھ گھمنڈ بھی پیدا ہو جائے تو یہی طاقت انسان کی بربادی کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہی حال قوم عاد کا بھی ہوا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بناوٹ، اپنی دولت، اپنی اونچی عمارتوں اور اپنی لمبی عمر کو خدا کی بجائے خود کا کمال سمجھ لیا، اور یہیں سے شروع ہوئی ان کی گراوٹ۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ ساری طاقتیں، یہ نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو مذاق بنا دیا۔ ان کے جھوٹے خدا انہیں زیادہ پیارے تھے۔ انہوں نے حق اور سچائی کو ٹھکرا دیا اور گناہوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ اللہ نے انہیں چیتاونی دینے کے لیے پہلی سزا بھیجی۔ بارش بند ہو گئی۔ لگاتار 3 سال تک ایک بوند پانی نہیں برسا۔ کھیت سوکھ گئے، باغات ختم ہو گئے، پانی کے سوتے بند ہو گئے۔ زمین اتنی گرم ہو گئی کہ ریت ہاتھ میں لیتے ہی جلانے لگے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی ضد کم نہیں ہوئی، بلکہ اور بڑھ گئی۔ ایک دن انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے گھنے بادل پورے آکاش میں پھیل رہے تھے۔ انہیں لگا کہ اب بارش آئے گی اور ان کی مشکلیں ختم ہوں گی، لیکن یہ بادل رحمت نہیں، عذاب لے کر آئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان بادلوں میں ایسی دہشت تھی کہ ان کی گڑگڑاہٹ سے دور دور کی آبادیاں اور تھرا اٹھیں۔ جیسے جیسے وہ بادل قوم عاد کے شہر کی طرف بڑھے، ان کے اندر ایک ٹھنڈی سحرن پیدا کر دینے والی ہوا چھپی تھی، اور پھر شروع ہوا قوم عاد کے لیے سب سے بھیانک وقت۔ لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک ایک ایسی تیز زوردار آندھی چلی جس نے ہر انسان، ہر گھر، ہر عمارت کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ ہوا انسان کو پکڑ کر آسمان میں اچھال دیتی اور دور جا کر گرا دیتی۔ وہ جس جگہ گرتے ریت میں ایسے ڈھنس جاتے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ آخرکار وہی قوم جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتی تھی، جو کہتی تھی کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، وہ اللہ کے ایک ہی عذاب سے پوری طرح مٹا دی گئی۔ آج ان کی طاقت، ان کی عمارتیں، ان کا گھمنڈ سب مٹی میں مل چکا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قوم عاد کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت اور اونچائی انسان کو بچا نہیں سکتی اگر اس کے دل میں شکر اور آزادی کی جگہ گھمنڈ آ جائے۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو؟ یہ ریت ہے یا آگ؟ ہم وہ ہیں جنہیں دنیا قوم آگ کہتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔